السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام مومنین جان رہے ہیں کہ ایام علی یعنی کہ غم سرکار امیر المومنین کے ایام چل رہے ہیں 19، 20، 21، یہ 3 دن جو غم علی ہے، ان دنوں میں ہم سرکار امیر المومنین کے ہی متعلق آپ تک کچھ سوال اور کچھ فضائل اور مصائب لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ چلتے ہیں اپنے آقا کی خدمت میں۔ آقا سب سے پہلے تو ہم سلام عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ رسول مآب کی زندگی میں سرکار امیر المومنین کے کچھ فضائل مختصر میں آپ پیش فرما دیں تاکہ جس سے ہمارے نوجوان کچھ فیض یاب ہو سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی ابی الحسنین مولا الکونین رئیس الموحدین یعصوب الدین امام المتقین قائد غر المحجلین امیر المومنین غالب کل غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر علی عبادہ افضل من عبادہ۔ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا اور میں بیان کرنے سے پہلے کچھ بھی اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کروں اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا اور اہل بیت علیہ السلام کی حمد و ثنا کے بعد اس کے شکر گزار ہیں۔ میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو مسلسل اپنی توفیقات کے ذریعے سے ہم پر رحم نازل کر رہا ہے اور ہم یہ خدمت دین انجام دے رہے ہیں، اور یہ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہ جہاں کہیں بھی اس روئے زمین پر انسانیت بسی ہوئی، انسان بسے ہوئے ہیں، بالخصوص مومنین مومنات، مراجع کرام، علماء حق، جہاں کہیں بھی ہیں میرے معبود انہیں ہر طرح کی وبا سے اور ہر طرح کے ظلم، سیاست اور مصیبت اور غم سے محفوظ فرما۔ اور آج ایک خصوصی پیغام، چونکہ یہ 19، 20، 21 مخصوص ہے جناب امیر کائنات سے، مولا متقیان سے، اور سوال آپ کا یہ ہے کہ رسول کی زندگی میں جناب امیر کے فضائل کے کچھ گوشے اپنے دیکھنے والوں تک، ناظرین تک پہنچانا مقصود ہے۔ میں نے حدیث ہی جناب امیر کے ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سرکار کا ارشاد گرامی ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ بے شک آپ یہ دیکھیں کائنات میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو عبادت قرار دیا گیا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، ہر وہ کام جو خوشنودی پروردگار کے لیے ہو رہا ہے سب عبادت ہے۔ لیکن انہی عبادتوں کے درمیان اللہ کے نبی نے اپنے بھائی امیر المومنین کا ذکر رکھا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، ذکر رکھا ہے کہ میرے بھائی کا ذکر بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور ایسا ویسا عبادت نہیں ہے۔ دیکھیے اگلا فقرہ آپ ملاحظہ فرمایا افضل من عبادہ، سبحان اللہ، افضل من عبادہ، اللہ اکبر، بلکہ یہ عبادتوں میں سب سے افضل ہے، عبادتوں میں سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کا ذکر عبادتوں میں سب سے افضل کیوں نہ قرار پائے کہ جس کی ولایت پر سارا دین ٹکا ہوا ہو، جس کی ولایت کے چراغ کی روشنی میں سارے دین کو روشنی مل رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اور فرما رہے ہیں۔ اور جہاں تک جناب امیر کی ولایت کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں آسمان سے لے کر زمین تک اللہ نے کسی کو ذرہ برابر عہدہ نہیں دیا جب تک اقرار ولایت نہ لے لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک کہ اقرار ولایت نہ لے لیا۔ تو لہذا سارا دین جناب امیر کی ولایت پر ٹکا ہوا ہے، مبنی ہے، مبنی بر ولایت جناب امیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جب بھی یہ طریقہ کار ہوتا تھا اللہ کے نبی کا، سب سے بڑی ذات کا نام ہے رسول پاک، سب سے بڑی ذات کا نام ہے رسول خدا۔ رسول کے بعد کوئی ہے، رسول سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں، لیکن ایک کمال رکھا اللہ نے، غور فرمائیے گا، پھر میں زمین سے آسمان کی طرف چلوں گا۔ اللہ نے سب سے پہلا نور کس کا خلق فرمایا؟ رسول کائنات کا، رسول مآب کا، ہمارے اور آپ کے
हुजूर अल्लाह के नबी का सबसे पहला नूर खल्क हुआ। और अल्लाह के नबी ने इरशाद भी फरमाया, अव्वलो मा खल्क़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहला नूर मेरा खल्क फरमाया। और अल्लाह ने उसी नूर के दो हिस्से किए, एक नूर का नाम मोहम्मद रखा, एक नूर का नाम अली रखा। देखिए वहाँ पर जहाँ पर खालिक है, जहाँ पर अल्लाह है, वो भी इस बात में एहतियात कर रहा है, वो भी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे काम अंजाम दे रहा है परवरदिगार। उसने वो चाहता तो एक नूर जनाब रसालत मआब में खल्क कर देता और दूसरी मर्तबा मौला अली अलैहिस्सलाम का नूर खल्क कर देता। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करता तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात आ जाती, नंबर 2 पे मौला कायनात आ जाते। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है कि जनाब अमीर का मर्तबा दूसरे पर पहुंच जाए, इसलिए अल्लाह ने एक नूर के 2 हिस्से कर दिए। अब एक नूर के जब 2 हिस्से हो गए, पहले नूर खल्क किया उसने, अब उसी नूर के 2 हिस्से कर दिए। जैसा कि नबी का कौल है, अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, हम और अली एक ही नूर से पैदा किए गए। अल्लाह ने ये जो लफ्ज़ 2 का मिज़दाक आना था ना, ये जो दूजा बनना था, उसे भी पसंद नहीं फरमाया, उसने उसी नूर के 2 हिस्से कर दिए। अब आप जो है ये नहीं कह सकते कि पहले ये खल्क हुआ पहले ये खल्क हुआ। सुभान अल्लाह। लेकिन अमीर कायनात ने सारी जिंदगी, रसूल ने तो कई मरतबा कहा अली मुझ जैसे, अली मुझ जैसे, अली मुझ जैसे, लेकिन कोई तारीख न शिया न सुन्नी, किसी भी तारीख में ये नहीं कोई दिखा सकता कि पलट कर जनाब अमीर ने भी कहा हो रसूल हम जैसे। अली जैसा बाकमाल इंसान, जब उन्होंने कभी रसूल को अपने जैसा नहीं कहा तो फिर 2 रकात नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को यह हक किसने दे दिया कि वो रसूल को अपने जैसा कहे? तो बहरहाल ये तरीक़ेकार होता था रसालत मआब का, हुजूर का तरीक़ेकार होता था कि जब भी सहाबी और मुसलमानों को देखते थे तो रसूल इल्म तकसीम किया करते थे, तंबीह किया करते थे, लोगों को सलीका सिखाया करते थे कि नमाज ऐसे पढ़ा करो, रोज़ा ऐसे रखा करो, हज ऐसे किया करो, नेकी ऐसे अंजाम दिया करो। लेकिन क्या कहना ज़ाते जनाब अमीर का, जब भी जनाब अमीर को आता हुआ देखते थे तो फिर नमाज की बात नहीं करते थे, फिर रोज़े की बात नहीं करते थे, फिर हज और ज़कात की बात नहीं करते थे, फिर तो फ़ज़ाइल जनाब अमीर के गोशे खुल जाते थे। जनाब अमीर को देखते थे, फरमाते थे अन्नज़्रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना क्या है? इबादत है। फिर कभी किसी मौके पे देखा, फरमाया जिक्र अली इबादत अफजल मिन इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है, बल्कि इबादतों में सबसे अफजल है। गौर फरमा रहा। फिर उसके बाद फिर कभी किसी और मौके पे देखा तो फरमाया कि हुब्बु अली इबादत, दिल के काबे में अली की मोहब्बत को सजा कर रखना भी इबादत है। अल्लाह अकबर। फिर इरशाद देखिए, मैंने आज किया ना कि जब भी मुसलमानों को देखते थे, जब भी सहाबियों को देखते थे, तंबीह फरमाते थे, सबक दिया करते थे, उन्हें सिखाया करते थे। लेकिन जब जनाब अमीर की तरफ देखते थे तो फौरन ही आप कोई ना कोई फजाइल का गोशा बयान, या अली अंत कसीम नारे वल जन्ना, अलीयुन अफजलो अलीयुन अफजलुन नास, फरमाते थे कि अली लोगों में सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। कभी देखकर इरशाद फरमाया कि अया अली, आपकी मिसाल मिसलों का मसलिल कुल अल्लाहु अहद फिल कुरान, ए अली लोगों में आपकी मिसाल ऐसी है जैसे सूरह कुल अल्लाह कुरान में है। कभी जनाब अमीर को देखा, इरशाद फरमाया कि अली की मिसाल काबे जैसी है। और फरमा रहे, यानी जब जब जनाब अमीर को देखते थे कोई ना कोई फजाइल का गोशा बयान कर देते थे। अब देखिए एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। रसालत मआब ने मुसलसल फ़ज़ाइल जनाब अमीर पढ़े हैं, फ़ज़ाइल जनाब अमीर बयान किया है, और तरीक़ेकार देखा आपने, मुसलमानों और सहाबियों को देखा तो तंबीह किया, सिखाया, हमेशा बताया। लेकिन जनाब अमीर को जब देखते थे तो सिर्फ फ़ज़ाइल पढ़ते थे। इसका मतलब ये है कि जनाब अमीर को देख कर फ़ज़ाइल पढ़ना और सहाबा और मुसलमानों को देख कर तंबीह करना इस बात की दलील है कि जिन पर तंबीह की जा रही हो वो अलग हैं और जिनके फ़ज़ाइल पढ़े जा रहे हैं वो अलग हैं। सुभान अल्लाह। कोई एक ऐसा मौका ना अहले तशय्यो में, ना अहले तसन्नुन में, किसी भी किताब में, किसी भी रवायत में नहीं है कि जनाब रसालत मआब ने कभी मौलाए कायनात को तंबीह किया हो कि या अली ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। और क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी का कौल गिरामी खुद है, इरशाद गिरामी खुद है, फरमाया कि
انا مدینۃ العلم و علی بابها، سبحان اللہ، جو شہر علم کا دروازہ ہو اسے تنبیہ کی ضرورت کیا ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جو شہر علم کا دروازہ ہے اسے سکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ خود جناب امیر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے علم کا ایک باب سکھایا، ایک دروازہ دیا، میں نے اس دروازے سے 1000 دروازے نکالے۔ اللہ اب آپ اکبر، سبحان اللہ، اب آپ غور فرما سکتے ہیں اللہ کہ جو جسے ایک علم کا ایک دروازہ دیا جا رہا ہو اور وہ ایک دروازے سے 1000 دروازے نکال دے، پھر اسے تنبیہ کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اسے تنبیہ کی ضرورت۔ اب غور فرمائیے گا، دیکھیں جناب امیر کی شخصیت کیا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال اپنے بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو پیاس لگی تو آپ قلم اٹھائیے، کاغذ اٹھائیے اور رات دن لکھتے رہیے پیاس 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 پیاس، پانی 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 پانی، تو کیا لکھنے سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب کاغذ قلم ہٹا دیجئے، سوچنے لگی ہے، رات دن سوچیے پانی 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 پانی، پھر بھی نہیں، آپ کی پیاس بجھی؟ نہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ گلاس میں پانی لے کر سامنے رکھ دیجئے اور دیکھتے رہیے، رات دن دیکھتے رہیے کہ ہاں یہ پانی ہے، ہاں دیکھو اسے پانی کہتے ہیں، ہاں یہی پانی ہے، کیا آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ بالکل نہیں، کیا ممکن ہی کہنا؟ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس پانی سے استفادہ نہ کر لیں، جب تک آپ پی نہ لیں، تب تک آپ کی پیاس بجھ نہیں سکتی، نہیں بجھ سکتی۔ واحد ذات کائنات میں جناب امیر کی ہے، سوچو علی تب بھی عبادت، ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، لکھو علی تب بھی عبادت، سبحان اللہ، بولو علی تب بھی عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان غور اللہ، فرما نعرہ رہے ہیں؟ حیدری یا یا علی، علی، یا سبحان علی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ امید ہے کہ ناظرین نے بھی نعرہ حیدری کا جواب دیا ہوگا، سبحان اللہ، اور اگر واقعاً آپ کو فضائل جناب امیر پسند آئے ہوں تو کمنٹس میں آپ نعرہ حیدری کا جواب دے سکتے ہیں۔ بالکل، سبحان بہرحال اللہ، دیکھیں، سوچیے علی تب بھی ثواب ہے، بولیے علی تب بھی ثواب ہے، اور لکھیے علی تب، یہاں تک ہے کہ جو لوگ، فرمایا معصومین کی حدیث میں ہے کہ جو فضائل اہل بیت علیہ السلام رقم کرتے ہیں، جب تک وہ الفاظ کاغذ کے سینے پر محفوظ رہیں گے تب تک اللہ انہیں جزا دیتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے علی، اللہ اکبر۔ چلیے صاحب میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا، سبحان غور فرمائیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک چھوٹی سی بات یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب امیر کے خلاف رسالت معاب کے زمانے میں جس نے بھی سر اٹھایا ہے، کیا رسول خوش ہوئے یا ناراض ہوئے؟ واہ، غور فرمائیے گا۔ واہ، ایک ملعون ہے، کچھ ملعونوں کا گروہ ہے جن لوگوں نے ایک ملعون کو تلاش کیا، غور فرمائیے، ملعونوں کو تلاش کیا، اور ان ملعونوں نے ایک ملعون کو خط لکھا اور اس میں جناب امیر کی شکایت لکھی، اور خوب شکایت لکھی جناب امیر کی، اور وہ خط دے دیا اس ملعون کو، منافق کو، کہ یہ رسول تک پہنچا دے۔ اب وہ رسول کی خدمت میں لے کر آیا، اس نے جناب امیر کے خلاف جو شکایت بھرا خط تھا وہ رسالت معاب کو سونپ دیا۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی خط کھولا اور عبارت دیکھی، آپ غضبناک ہو گئے، اور غضبناک ہونے کے بعد فوراً ارشاد فرمایا کہ تو اسلام سے کب پھر گیا، تو کب سے منافق ہو گیا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ حالانکہ قانون اسلام یہ ہے کہ جس کے خلاف شکایت کی جائے اس کو بلائیے، اس سے دلیل مانگیے، اس سے ثبوت مانگیے، لیکن جناب امیر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر کوئی رسالت معاب کے سامنے جناب امیر کی شکایت کرتا ہے تو رسول علی سے گواہی نہیں مانگتے، رسول علی سے ثبوت نہیں مانگتے، بلکہ شکایت کرنے والے سے اس کا اسلام پوچھتے ہیں، اس کا ایمان پوچھتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب امیر پر شک کرنے والا علی کی ذات پر کوئی فرق نہیں ڈالتا، اپنے ایمان اور عقیدے پر فرق ڈالتا۔ تو چلیے صاحب میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا، دیکھیں جناب امیر کون ہے۔ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، میں نے کئی ایک بار مجلسوں میں اسے بھی نقل کیا ہے۔ ایک صاحب جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نام تھا اللہ دتہ خان، اللہ دتہ خان، تو وہ مذہب سے، تو فرقے سے، مسلک سے سنی تھے، اور دیکھیں لائق صد احترام ہیں اہل سنت بھائی، بالکل، وہ افراد جو خوش عقیدہ ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، جو عزاداری کرتے ہیں، ہم انہیں احترام ان کا کرتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں۔ کبھی کوئی، ہاں ہمارے آیت اعظام نے بھی احترام کے لیے کہا ہے، لیکن گستاخ اہل بیت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، گستاخ قرآن اور گستاخ اہل بیت علیہ السلام کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو صاحب یہ دیکھیے، وہ اللہ دتہ خان جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا تھا، اس کا کام تھا لباس بیچنا، کپڑا بیچنا، تو وہ اپنی پیچھے سائیکل میں، موٹر سائیکل میں کچھ بھی کر کے کپڑے جو ہے لاتا تھا، اور گلی گلی کوچے کوچے پاکستان میں، لاہور کا رہنے والا تھا، بیچتا تھا۔
تو صاحب بیچتے بیچتے وہ ایام آئے جنہیں کہا جاتا ہے ایام فاطمیہ. غور فرما رہے ہیں, ایام فاطمیہ. دیکھیں جناب سیدہ اور غدیر خم, یہ دو اہم کردار ہیں اسلام میں. بے شک. جس سے یہ دو شخصیتیں سمجھ میں آ گئی نا, ایک جناب امیر اور جناب سیدہ, تو پھر وہ دائیں اور بائیں جانے کی کوشش نہیں کرے گا, واہ 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 واہ, پھر وہ صراط مستقیم پہ آ جائے گا, سیدھے راستے پہ آ جائے گا. جناب سیدہ کے حقوق سمجھ لے اور غدیر کی منزلت سمجھ لے تو اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ حل ہے, پھر وہ صراط مستقیم پر چلا جائے گا, جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا اسے. بہرحال اعمال اچھے ہونے چاہیے, جناب امیر کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے. بہرحال تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, ایام فاطمیہ آیا. اب وہ ایسے علاقے سے گزرا, کپڑا بیچنے والا تھا نا, تو پھر اس کے نزدیک شیعہ سنی تو فرق نہیں کرے گا, جو خریدنا چاہے خریدے. اب وہ ایسے علاقے سے گزرا جہاں پر جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ایام فاطمیہ کے سلسلے میں مجلسیں ہو رہی تھی. تو کوئی خطیب تھے وہاں پہ, وہ مجلس پڑھ رہے تھے اور حقوق جناب سیدہ پہ پڑھ رہے تھے, فدق کے بارے میں پڑھ رہے تھے, اور بہت کھل کے پڑھ رہے تھے. پاکستان وغیرہ میں تو کھل کے پڑھا جاتا ہے, تو وہاں بہت کھل کے پڑھ رہے تھے. اللہ تمام ذاکرین کو سلامت رکھے, اور جو شہید ہو گئے ہیں, جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, غریق رحمت فرمائے پروردگار, چاہے وہ ہندوستان کے ہوں چاہے وہ پاکستان کہیں کے بھی ہوں. خادمان اہل بیت علیہ السلام پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, تو جب اس نے سنا کہ جن افراد کو میں ہیرو سمجھتا تھا وہ تو مجرم ہے. دیکھیے سننے کے بعد اس نے اختلاف نہیں کیا, جھگڑا نہیں کیا. ایک سلجھے ہوئے انسان اور ایک اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بات سنے تو جھگڑا فتنہ فساد کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لے. بالکل بالکل. اگر اگر تحقیق صحیح ہے تو قبول کر لے, اور غلط ہے تو پھر تنبیہ کرے یا اس طرف جانا چھوڑ دے. غور فرمائیے. اور بحمدللہ پوری کائنات میں ہم سینے پہ ہاتھ مار کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ دنیا میں یوں ہے کہ ہم تو اوپن ہیں, ہم تو 24 آورس اس بات کے لیے آمادہ ہیں, ہماری قوم کا شخص آمادہ ہے کہ آپ بحث کریے, آپ سوال کریے, جواب. ہمارے ہاں کسی بھی عالم نے کسی بھی رخ سے یہ نہیں منع کیا کہ کسی سے بحث نہ کرنا, کسی سے مباحثہ نہ کرنا ورنہ ایمان چلا جائے گا, کسی سے بات زیادہ نہ کرنا ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا. ایسی کوئی بات تو ہے نہیں. ہمارے ہاں تو کھلی کتاب ہے, آئیے ہم سے بحث کریے, ہم سے سوال کریے. اور دیکھیے وہ زمانے چلے گئے جب ہم سے لوگ سوال کرتے تھے, اب زمانہ یہ ہے ہم سوال کریں گے, آپ جواب دیجیے. غور فرما رہے ہیں. پہلے اب بہت دنوں تک یہ بات چلتی رہی کہ لوگ سوال کرتے تھے, ہم جواب دیتے. بھیا ہم کب تک جواب دیں گے؟ اب ہم سوال کریں گے, جواب آپ کو دینا پڑے گا. بے شک. ہم جناب امیر کو کیوں محبت کرتے ہیں, اب ہم سوال کریں گے کہ آپ کیوں نہیں کرتے, آپ اہل بیت کا احترام ویسے کیوں نہیں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں, آپ عزاداری کیوں نہیں کرتے, آپ حق کے بی بی سیدہ کو اس طرح سے کیوں نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سوال ہم کریں گے, جواب آپ دیجئے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا, وہ گیا یہ ساری باتیں سن کر اس نے سنا کہ بی بی زہرا پہ یہ ظلم ہوا اور فدق چھینا گیا, اور چھیننے والے کوئی غیر نہیں تھے, رسول کے صحابی, رسول کے قریبی تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. وہ گیا اپنے مولانا سے پوچھنے. جب اپنے عالم سے اس نے سوال کیا کیا یہ بات صحیح ہے, تو اس کے عالم نے ڈانٹ کر بھگا دیا, اور یہ کہہ کر بھگایا کہ لگتا ہے کسی شیعہ کے پاس بیٹھ کر آ رہا ہے, تیرا ایمان خراب ہو گیا ہے, آئندہ شیعوں کے پاس مت جانا. اچھا وہ چلا آیا, لیکن بے چین تھا, اب پڑھا لکھا تھا, اور اس نے اپنا جستجو کرنا شروع کر دیا, اور ہر کتاب میں اس کو یہی ملتا چلا گیا کہ ہاں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. لیجیے صاحب ایک منزل آئی کہ اس کی ساری تحقیق اور اس کی محنت رنگ لے آئی, اور وہ اب وہ ہو گیا جو پہلے نہیں تھا. واہ واہ. ٹھیک ہے, جو پہلے نہیں تھا. ناظرین سمجھ رہے ہوں گے, اب وہ ہو گیا جو پہلے نہیں تھا. ہاں جو پہلے تھا اب وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, راہ راست پہ آ گیا, غدیر خم کے چوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا, غدیر کے چراغ کے روشنی کے تلے آ کر کھڑا ہو گیا. اب یہ خبر گھر خاندان والوں میں پہنچی, سچا واقعہ ہے یہ, گھر خاندان والوں کے درمیان پہنچی, یہ تو رافضی ہو گیا, یہ تو شیعہ ہو گیا ہے. ہاں, تو لوگ اس سے نفرت کریں. اہل محلہ اس کے گھر والوں کو طنز کرنے لگے کہ تیرا بیٹا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. بہنوں کو طنز ہونے لگا. ایک دن وہ کپڑا بیچ کے گھر آیا تو اس کی بہنیں کہنے لگی کہ بھیا آپ کیا ہو گئے ہو کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں, ہمارے پورے گھر والوں کو تانا دیتے ہیں کہ تیرا بھائی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, شیعہ ہو گیا, رافضی ہو گیا. تو اس نے کہا کہ جو تمہیں تانا دے اس سے جا کر کہنا یہی تانا تم میرے بھائی کو بھی دو. ہاں, یہی تانا میرے بھائی کو دو نا, واہ 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 واہ, تاکہ میں انہیں کو جواب دے سکوں. اور ہمارے تو بہرحال جب انہوں نے کہنا شروع کیا تو تانا بند ہو گیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ایک علی کے دیوانے کو چھیڑیں گے تو پھر 1000 سوالوں کے جواب دینے پڑ جائیں گے. بات ختم ہو گئی نا. لیکن چونکہ شہرہ ہو گیا تھا, مشہور ہو گیا تھا نا کہ یہ رافضی ہو گیا, شیعہ ہو گیا ہے. دیکھیں رافضی کا مطلب کیا ہے, رفض چھوڑنا,
رافضی یعنی چھوڑنے والا. ہم نے کون سے ایسے افراد کو چھوڑ دیا بھیا جو ہمیں رافضی کہا جا رہا ہے؟ واہ واہ واہ. کیا وہ اسلام میں محترم نہیں تھے؟ کیا ان کی منزلت نہیں تھی؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہم نے کسے چھوڑ دیا کہ لوگ ہمیں رافضی کہہ رہے ہیں؟ غور فرمائیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک دن بیچارہ وہ اللہ دتخ خان اپنا کپڑا وپڑا بیچ کر آیا اور گھر میں جیسے ہی داخل ہوا لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور رسی میں جکڑ دیا اور رسی میں باندھ کر اسے DCM ٹیمپو میں لاد کر اور لے کے چلے. وہ پوچھتا رہا بھیا کہاں لے جا رہے ہو، یہ باندھ کیوں رہے ہو؟ کوئی بتانے کو تیار نہیں. بہت دور تک جب گاڑی چل گئی تو لوگوں نے بتایا کہ تو بہک گیا ہے، ہم تجھے ایک مرشد، ایک پیر، ایک بابا کے پاس لے جا رہے ہیں، تجھے وہ اپوائنٹمنٹ ہم نے لیا ہے تاکہ وہ تجھے سچا اسلام بتائیں. سچا اسلام. اس نے کہا سچا اسلام بتانے لے جا رہے ہو، سکھانے لے جا رہے ہو تو باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کھولو، ہم بھاگیں گے نہیں. کہا بھاگ جائے گا؟ اس نے کہا نہیں ہم بھاگیں گے نہیں. اب بھاگتا کیوں بھائی؟ پہلے تو فرار کو مان رہا تھا نا، اب تو غیر فرار کو مان رہا ہے. تو غیر فرار کا ماننے والا بھاگے گا کیوں؟ اس نے کہا کھلوا لیا. ٹھیک ہے، اب بابا کا دیار آ گیا، اب وہ اسے اتارا گیا. تو دیکھا اس نے کہ صاحب بابا کا دیار آ گیا ہے، بس لوبان جل رہا ہے، اگربتی جل رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا اسلام دھواں بن کے اڑ رہا ہے. یہی تو حقیقت ہے. تو میں عرض یہ کیا کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اپنے بیٹے کو لے کر کہاں گئے؟ بابا کے پاس. بابا کے پاس بہت بڑی جھاڑو تھی، وہ مور کا جو پنکھ ہوتا ہے. بابا نے بٹھایا اور 2-3 جھاڑو سے مارے اور کہا تو جانتا ہے تیرے ماں باپ یہاں کیوں لائے ہیں؟ کہا ہاں بتا. سچا اسلام آپ سکھائیں گے؟ کہاں سچا اسلام سکھاؤں گا. تو بہک گیا ہے، لیکن ایک شرط ہے. بابا نے کہا لیکن ایک شرط ہے، تو میرے ہاتھوں پر بیعت کر، تو میرا مرید بن جا. اگر تو میرا مرید بن جائے گا تو میں تجھے سچا اسلام سکھاؤں گا. تو اس نے کہا پیر صاحب میں آپ کا مرید بننے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کو تیار ہوں، میری بس اتنی سی شرط ہے کہ آپ ایک قلم اور ایک کاغذ منگوا دیں. اور بابا چونک گئے کہ قلم اور کاغذ کیا کرے گا؟ کہا نہیں یہی شرط ہے، قلم اور کاغذ. اچھا بابا چونک اس لیے گئے کہ انہیں شاید یوم الخمیس یاد آ گیا. یوم الخمیس وہ دن جب رسول نے کاغذ اور قلم مانگا تھا. ہمارے اس وقت بھی امت نے نہیں دیا تھا، آج یہ گھبرا رہے ہیں کہ کرے گا کیا. کہا صاحب یہی شرط ہے، ہم بیعت تبھی کریں گے. ان کا اچھا لا کے دے دو. ضدی ہے چونکہ ابھی غدیر کے چوراہے پر کھڑا ہے نا، لہذا بات نہیں مانے گا، ضدی ہے. تو کاغذ اور قلم دیا گیا. تو اس نے کاغذ کے سینے پر قلم کی مدد سے کچھ لکھا. پیر صاحب اچک کے دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی آیت لکھ رہا ہے یا کوئی روایت لکھ رہا ہے، لیکن جب اس نے لکھ کے دیا تو آیت اور روایت نہیں تھی. 5 حروف پر مشتمل ایک نام تھا، میم ہے میم دال. میم ہے میم دال 4 حروف پر. یوں تجدید کے ساتھ پڑھیں گے تو 5 ہو جائے گا نا، لیکن تجدید ہٹا کے 4 حرف ہیں. میم ہے میم دال کیا بنا؟ محمد. کتنا پیارا نام اللہ نے اپنے حبیب کا رکھا ہے کہ جب بھی کوئی مومن اپنے رسول کا نام لے گا تو لب کو بوسہ دیتے ہیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میں جلدی سے بیان کروں تو کیا لکھا؟ رسول اللہ کا نام لکھا نا. ہاں تو کہتا ہے پیر، وہ بابا کہتا ہے کہ میاں تم نے تو اللہ کے نبی کا نام لکھا ہے، اللہ کے نبی کا نام لکھا ہے، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہا سب کچھ اسی سے ثابت ہوگا. کیا اسے ایک اونچے مقام پر رکھو. اونچے مقام پہ رکھ دیا. کہا کہ سنو بابا پیر صاحب، اب رسول کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک، آخری صحابی سے لے کر تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، آج تک کے پیر، ملا، فقیر، مرشد، علامہ، مولانا، حضرت، جتنے بھی لوگ محترم ہیں عالم اسلام میں، سب کو بلواؤ. صحابی سے لے کر سب کو بلواؤ. کیا کسی میں اتنی اوقات ہے کہ وہ رسول کے لکھے ہوئے نام پر کھڑا ہو جائے؟ کسی کے اندر اتنی حیثیت ہے کہ وہ رسول کے لکھے ہوئے نام پر قدم رکھ دے؟ اس نے کہا استغفر اللہ، اللہ اکبر. تو کافر والی باتیں کر رہا ہے. ارے صحابی اور پیر مرشد ملا کی اوقات کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ رسول کے لکھے ہوئے نام پر. کیوں؟ کہا کہ یہی نام ہے جو لوگوں کو مسلمان کرتا ہے، یہی نام ہے جو لوگوں کو نجاست سے بچاتا ہے، یہی نام ہے جو لوگوں کو معتبر بنا دیتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ان کے نام پر اپنا قدم رکھیں. سن، نام پر قدم رکھنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی لیں تو ہم کافر ہو جائیں گے.
بے شک یہ بابا کہہ رہا ہے. ہاں. سوچ بھی لے تو ہم تب بھی کافر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے نبیوں کو اس نے چیلنج کیا, یہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. صحابہ اور پیر فقیر ملا کی بات جانے دے. تو اللہ دتہ خان کہتا ہے حضور یہی تو فرق ہے ہم میں اور آپ میں, کہ آپ ایسوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو لکھے ہوئے نام پر قدم نہیں رکھ سکتے, میں ایسے کے پیچھے چل رہا ہوں جو نام پر نہیں ذات پر کھڑا تھا. سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, جو نام پر نہیں ذات محمد پر, دوش محمد پر اپنے قدم کو رکھے ہوئے تھا. اللہ اکبر. وہ بت شکنی کا واقعہ جب کعبے کو صاف کیا جا تو رسالت معاب کے کاندھوں پر کس کا قدم تھا, کس کے قدم مبارک تھے؟ سرکار امیر المومنین, امیر المومنین کے تھے. اور کیا خوبصورت سوال اس موقع پہ کیا اللہ کے نبی نے, کیا خوبصورت سوال کیا. فرمایا یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو, کیسا محسوس کر رہے ہو؟ جناب امیر نے فرمایا کہ یا نبی اللہ کیسا محسوس کروں گا, اوپر رب العالمین ہے, نیچے رحمت للعالمین. سبحان اللہ, سبحان. جناب امیر نے محسوس کیا یا رسالت معاب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی خوشا بحال تو, خوشا بحال من, کار حق را انجام می دہی و بار حق را می کشم. اے علی تو بھی خوش ہو جا, میں بھی خوش ہو جاؤں کہ تو کار حق کو انجام دے رہا ہے اور میں حق کے وزن کو اٹھائے ہوئے ہوں. سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ, میں اپنے کاندھے پر حق کو اٹھائے ہوئے ہوں. اللہ. تو نگاہ رسالت میں جو حق ہے اسے علی کہتے ہیں. نگاہ رسالت میں جو حق ہے اسے علی کہتے ہیں. اور فرمایا کہ الحق کو, آخری بات عرض کروں بات تمام ہو جائے گی, الحق کو مع علی والعلی مع الحق. حق علی کے پیچھے ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یعنی حق علی کے ساتھ, حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے. دیکھیں پہلے حق کا ذکر کیا اللہ کے نبی نے کہ حق علی حق کے پیچھے نہیں جاتا, حق علی کے پیچھے جائے گا. تو جہاں جہاں جناب امیر ہیں حق پیچھے وہیں پہ ہے, وہیں پہ ہے. تو بہت سے فضائل صاحب, کتنے فضائل بیان, ہمیں تو وقت کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. انشاءاللہ مسلسل فضائل آتے رہیں گے اور بیان ہوتے رہیں گے, اور امید ہے کہ مولا کے چاہنے والے, یہ غدیری فضاؤں میں پلنے والے اور جن کے سماعت میں غدیر کا رس گھلا ہوا ہے, انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں گے اور مسرور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ سرکار امیر المومنین کے فضائل آپ تک پہنچائے گئے. ہمیں امید ہے کہ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب کے فضائل سن کر آپ کا دل شاد ہوا ہوگا. اگر شاد ہوا ہے تو ایک مرتبہ نعرہ حیدری لگا کے کمنٹ باکس میں جواب دیں. ملتے ہیں کل انشاءاللہ.